جو فجر بھی جماعت سے ادا کرے گا اللہ رب العالمین اسے ساری رات کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساری رات دیکھیں، ایک رمضان شریف کی ایک رات آتی کہ 27ویں رات اور شب برات، وہ 2 راتیں یا تیسری کو شامل کر لیں شب معراج، یا عام طور پر 3 راتیں یہ مسلمان جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پھر بھی نہیں جاگے جاتے، سارے پھر بھی نہیں جاگتے۔ جو جاگتے ہیں وہ بھی بار بار کبھی باہر جائیں گے کبھی اندر آئیں گے، کیسے کبھی لتاں سیدھیاں کر لیا، کبھی بیٹھی واش روم چلے گئے، کبھی وضو کرنے چلے گئے۔ تو کتنی وہ 3 راتیں 365 میں سے صرف 3 راتیں کتنی مشقت ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس امت پر مہربانی کرتے ہوئے فرما دیا کہ پریشان نہیں ہونا، تم عشاء جماعت سے پڑھ کر سو جاؤ اور فجر اٹھ کر جماعت سے ادا کرو، اور یہ 2 نمازیں جماعت سے ادا کرو، اپنے بستر پر بھی سوئے رہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ساری رات کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام۔ آج ایسے بندے تھوڑے ہیں پر دل تھوڑا نہیں کرنا، بندے تھوڑے ہیں پر دل تھوڑا نہیں کرنا، ذرا گج وج کے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج یہ بارش ہو رہی تھی، آنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی جو بھائی اپنی محبت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ کہ حدیث پاک یہاں بھی سن لیں، میں افضل الاعمال احمزوها، سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب والا عمل پتہ کون سا ہے؟ جس میں تکلیف زیادہ ہو، جس کام میں تکلیف زیادہ ہوگی اللہ اس میں ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اب ٹھنڈی صبح ہو، ٹھنڈی رات ہو، اور انسان بستر پر لیٹا ہو اور جی نہ چاہتا ہو بستر چھوڑنے کو، اپنی نیند ختم کرنے کو، پھر بھی انسان بستر چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے تو پھر اللہ ثواب بھی سے باقیوں کی بنسبت زیادہ عطا فرمائے۔ وہ کیا کہتے تھے، کس قدر گرا تجھ پہ صبح کی بیداری ہے۔ صبح نہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بھائی کل شام کو بھی مجھے ملے، کل صاحب دعا کرو، 4 نمازاں تے پڑھن ڈے پیا میں تے 5ویں جی فجر دی ہے نا اے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ علامہ کیا فرماتے ہیں، کس قدر گراں میں نے مشکل، کس قدر گراں تجھ پہ صبحوں کی بیداری ہے، خدا سے کب پیار ہے، ہاں مگر نیند تمہیں پیاری ہے۔ میں تینوں نیند پیاری ہے چلیا، اگر نیند چھوڑ کر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں برکتیں کیسی عطا فرمائیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو رزق تقسیم ہوتا ہے نا، کل سب دعا کرو سارا کاروبار بڑھ جائے، میں رزق کی تقسیم تھوڑے تھوڑے ذرا لاگے ہو جائے، ذرا تھوڑے نا ذرا قریب ہو جائے بھائی، تاکہ باہر والوں کو تھوڑی اور ذرا جگہ مل جائے، تھوڑی لاگے آ جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ہو جائے آ جائے ماشاء اللہ۔ فجر کے وقت اٹھنا، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا صبح اٹھو گے نا تمہارے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میری امت کی برکت، بورک لامتی، میری امت کی برکت اللہ نے رکھی ہے صبح اٹھنے میں۔ جتنا جلدی صبح اٹھ کر یہ نماز ادا کریں گے، اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرا بندہ جو سویا رہتا ہے، تو ایک روایت میں لفظ یہ تھے، نوم الصبح، صبح کی نیند، نوم الصبح تمنع الرزق۔ اے مسلمانوں تمہیں بتائیں
یہ کاروبار کم کیسے ہوتا ہے، گاہک نہیں آتے، تنخواہ نہیں بڑھتی، کاروبار کے اندر کمی کیسے آتی ہے، یہ پیسوں میں کمی کیسے ہوتی؟ میں پیسوں میں، کاروبار میں، رزق میں جو کمی ہے نا وہ ہے صبح کی نیند۔ جو بندہ صبح نہیں نہ اٹھ کر نماز پڑھتا تو صبح سویا رہتا ہے اور پھر کہے میرا کاروبار نہیں بن رہا، میرے کاروبار میں برکت نہیں پڑ رہی، تو وہ بندہ پھر کسی کو نہ کہے، اپنے آپ کو کہے کہ خود ہی جس وقت رزق تقسیم ہو رہا تھا اس وقت یہ سویا رہا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کہ ستیاں دے کٹے تے جاگدیاں دیاں کٹیاں، کٹی تے کٹا، وہ بھینس یہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مطلب ستیاں نے کٹے تے جاگدے دی کٹی، جو جاگے گا اسے برکت زیادہ ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کاروبار بڑھانا نا فجر کی نماز ادا کرو۔ تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے اپنی امت پر کہ ہر چیز بتا دی، کاروبار بڑھانے کا طریقہ، اور اگر کاروبار میں کمی آئے گی اس وجہ سے آئے گی، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے۔ آپ نے رحمت فرماتے ہوئے بتا دیا امتیوں پریشان نہیں ہونا، اگر